الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام صلی علی محمد وآل محمد ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا وفی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك یا رحمن یا علام۔ ناظرین عزیز، روزہ داران، عبادت گزاران، شب بیداریاں انجام دینے والے مومنین اور مومنات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے روز قدر 23 ماہ مبارک رمضان کی دوپہر میں سلام عرض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو موضوع ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اسی موضوع کو آگے لے جاتے ہوئے قرآن کی آیات اور روایات کی روشنی میں رزق کے حوالے سے ہمیں کیا ہدایتیں دی گئی ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ماہ مبارک رمضان کے طفیل یہ ایام، جن ایام میں ہم اللہ سے قریب ہو چکے ہیں، شبہائے قدر گزر چکے ہیں، اعمال انجام دے کر ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے نزدیک کر لیا ہے، ہم نے گناہوں سے توبہ طلب کر لیا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ جب ہمارے دل نرم، فکریں روشن ہو چکی ہیں تو یہ جو ہدایات ہیں معصومین علیہ السلام کے، ان ہدایات پر غور کر کے ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں رزق کو اللہ سے زیادہ لینے کی سعی اور تلاش انجام دیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام مومنین اور مومنات کی عبادتیں، روزے، دعائیں، تلاوتیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، اس لمحے حیات تک تو نے جو ہمیں عبادت اور اطاعت کی توفیق عنایت کی ہے، اسی توفیق کو ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک اور ہماری نسلوں میں، ہماری اولاد میں، دنیا کے آخری لمحے تک باقی، قائم، دائم، جاری و ساری فرما۔ پروردگار، زمانہ بڑا خراب ہے، ہر طرح سے گمراہی کے اسباب پر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پروردگارہ، اس پرآشوب اور منحرف دور میں ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ، اس ماہ سیام، شبہائے قدر کی تمام عظمتوں کے طفیل اس بیماری کو، کرونا وائرس کو دنیا سے جلد از جلد برطرف فرما۔ جو اس بیماری سے بیمار ہو چکے ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما، جو انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جوار اہل بیت میں ان سب کو جگہ عنایت فرما۔ رزق کے حوالے سے 5 سبب، 5 علت، 5 ریزن جو رزق کے انسان کے زندگی میں زیادہ ہونے کا سبب بنتے ہیں، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک، قرآن کریم پر عمل، دوسرا اللہ اور روز قیامت پر ایمان، تیسرا پرہیزگاری، چوتھا دعا، اور 5واں استغفار۔ اگر یہ 5 کام اپنی زندگیوں میں ہم کریں گے تو ہمارا رزق انشاءاللہ وسیع رہے گا، کبھی ہم اپنے رزق کے حوالے سے پریشان نہیں ہوں گے۔ ہر انسان چاہتا ہے اپنی زندگی میں کہ وہ رزق کے حوالے سے پریشان نہ ہو، رزق کے حوالے سے اسے سکون ملے، راحت ملے، اطمینان ملے۔ تو صرف باتوں سے ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے راحت، اطمینان اور سکون کو پہنچیں تو ضروری ہے
کہ جو راستے اللہ نے بتائے ہیں ان راستوں پر چلتے ہوئے ہم اپنے مقصد تک پہنچیں۔ اللہ نے بتایا قرآن کی آیتوں پر عمل کرو، تم رزق کے حوالے سے سکون پا جاؤ گے۔ تم اللہ اور قیامت پر ایمان لے آؤ، رزق کے حوالے سے آرام پا جاؤ گے۔ تم تقوی اختیار کر لو، تم دعاؤں کا دامن تھام لو، تم استغفار سے جڑے رہو، تمہارے رزق میں ہمیشہ سکون ہوگا، راحت ہوگی، آرام ہوگا انشاءاللہ۔ کہ اللہ رب العزت ہمارے رزق کو ہمیشہ وسیع رکھے۔ اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا بحق هذا الشہر و بحق هذا اليوم یا اللہ یا اللہ۔ انشاءاللہ ابھی وقت کے لحاظ سے وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے چند روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی روایت کتاب خصال، ایک کتاب ہے ہمارے مذہب میں ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، جس کا نام ہے خصال شیخ صدوق۔ کتاب کا نام ہے خصال۔ اس کتاب کو لکھنے والے ہیں عظیم شخصیت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کی دوسری جلد صفحہ نمبر 502 میں امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک روایت ہے۔ امام کے حضور میں کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو امام نے موقع اور محل کو دیکھتے ہوئے فرمایا الا انبئکم بما یزید فی الرزق، کیا وہ باتیں نہ بتاؤں میں تمہیں کہ جن باتوں کو سن کر اور عمل کرتے ہوئے اگر عمل کریں گے تو تمہارا رزق میں اضافہ ہوگا، تمہارا رزق زیادہ ہوگا، رزق بڑھے گا۔ اب کون نہیں چاہتا، کون یہ نہیں ارادہ کرتا کہ اس کا رزق زیادہ ہو؟ سب نے ایک آواز میں کہا قالوا بلا یا امیر المؤمنین۔ امام سے فرمایا سب نے کہ کیوں نہیں اے امیر مؤمنین، ہمیں وہ باتیں بتائیں جن پر عمل کرتے ہوئے ہمارا رزق زیادہ ہو۔ ناظرین محترم، مؤمنین مومنات، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو ہدایتیں فرمائی ہیں رزق زیادہ ہونے کے حوالے سے، ان پر غور کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کہ ہم سب کا رزق زیادہ ہو۔ امام نے فرمایا الجمع بین الصلاتین، ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھنا، مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھنا، جو دو نمازیں ہیں، دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھنے سے رزق زیادہ ہوگا۔ اب یہاں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز پڑھتے ہیں۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اب ان کے لیے یہ کہنا کہ ان کے رزق میں زیادتی ہوگی، ان کا رزق بڑھے گا، جب آدمی نے ہاتھ میں گلاس ہی نہیں لیا ہے تو اب ہم یہ کہیں کہ اس کی پیاس بجھے گی، یہ بات آدمی کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے، یہ تصور ہی غلط ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے امام نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں، اللہ نے جو نماز پڑھنے کا رزق دیا ہے، اس رزق کو زیادہ کرنا چاہتے ہو اور اس رزق کے صدقے اور طفیل میں دوسرے رزق کو بھی اپنے زندگیوں میں داخل کرنا چاہتے ہو، نمازوں کو جمع کر کے پڑھو۔ دوسرا والتعقیب بعد الغداۃ و بعد العصر، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد کچھ دعائیں بھی ہم پڑھتے ہیں، تسبیحات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں۔ تسبیحات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور دعاؤں کو، زیارت کو، آیت الکرسی کو کہتے ہیں تعقیبات نماز، نماز کے پیچھے آنے والی چیزیں،
تعقیب یعنی پیچھے آنے والی، جو نماز کا پیچھا کرتی ہیں ان چیزوں کو کہتے ہیں تعقیبات نماز۔ نماز ختم کرنے کے بعد مومنات الحمدللہ جو ہم نے مشاہدہ کیا، جو ہم نے ملاحظہ کیا، ہماری مومنات مومنین جب نماز پڑھتے ہیں تو 4-5 منٹ مصلی پر بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے اپنے دل کے راز بیان کرتے ہیں، دل کے آرزوؤں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ امام نے فرمایا کہ مخصوصاً صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، نمازوں کے بعد صبح کی اور عصر کی نماز کے بعد تعقیبات کا پڑھنا، تسبیح کا پڑھنا، دعاؤں کا پڑھنا سبب بنتا ہے کہ انسان کا رزق زیادہ ہو۔ کیوں ان دو موقعوں پر؟ اس لیے کہ صبح آدمی کے وجود میں نیند کا خمار ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس وقت آدمی بیٹھ کر اللہ سے دعا طلب کرے سخت ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تو میرے عشق میں، میرے محبت میں، میرے خاطر، میرے کہنے پر 4-5 منٹ کی نیند چھوڑ دے، میں تجھے رزق دے دوں گا۔ عصر کے وقت آدمی بازار کے اور دوسرے مصروفیات میں بزی ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دیر کے لیے میرے لیے وقت دے دے، میں تیرے رزق کو بڑھا دوں گا۔ وصلۃ الرحم، وصلۃ الرحیم، تیسرا کام جس کو انجام دیں تو رزق زیادہ ہوگا، رشتہ داروں سے ملاقات رکھنا، رشتہ داروں سے سلام دعا کرنا، رشتہ داروں سے کی احوال پرسی کرنا۔ ہم ایک ایسے شہر میں زندگی کر رہے ہیں جہاں ایک انسان کے سارے رشتہ دار اسی شہر میں ہیں۔ انسان وقت کرے، چلتے پھرتے چاچا کے چہرے پر نگاہ پڑ رہی ہے، ماموں کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، رشتہ داروں کو، چاچا کے بچوں کو، ماموں کے بچوں کو دیکھتا ہے تو مسکرائے، احوال پرسی کرے، اسی کو کہتے ہیں صلہ رحم۔ کبھی وقت کرے تو اپنے رشتہ داروں کے گھر جائیں، ایک دوسرے سے، البتہ آج کے حالات میں تھوڑا سا احتیاطی انتظامات کے ساتھ احتیاط کریں کہ گھروں میں جانے سے، لیکن رابطے میں رہیں، سلام دعا میں رہیں، تو صلہ رحم رشتہ داروں سے جڑ کر رہنا، مل کر رہنا، پیار و محبت سے رہنا سبب بنتا ہے کہ رزق زیادہ ہو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ آنگن کا صاف رکھنا، گھر کے آنگن کا صاف رکھنا سبب بنتا ہے کہ انسان کا رزق زیادہ ہو۔ اپنے دینی بھائیوں سے پیار محبت کے ساتھ پیش آنا، جب باہر نکلے تو یہ نہ دیکھے کہ آگے آنے والا کون ہے، آگے آنے والا کس شہر کا رہنے والا ہے، اگر وہ مومن ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ مسکرا کر پیش آئے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو اپنے دینی بھائیوں سے حسن سلوک کرنا، نرمی سے پیش آنا سبب بنتا ہے کہ انسان کا رزق زیادہ ہو۔ البکور فی طلب الرزق، رزق کی تلاش اور فکر میں سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جانا۔ جوانوں، اللہ کے لیے اس بات پر غور کریں۔ ایک جوان باہر نکلتا ہے 12 بجے، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں کچرا، چہرہ اترا ہوا، دودھ کی پیکٹ لینے کے لیے آتا ہے، اس بات کی نشانی کہ حضرت ابھی اٹھ کر آ رہے ہیں۔ جب 12 بجے اٹھو گے اور یہ آرزو بھی کرو گے کہ میرا رزق زیادہ ہو، آپ مسجد جانے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، نکل گئے ہیں خمینی ہاسپٹل کے راستے میں، آپ بنگلور کا راستہ تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں، نکل گئے ہیں گوری بد نور کے راستے میں، آپ جس مقصد کو چاہ رہے ہیں اسی راستے کو طے کرنا پڑے گا۔ مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ رزق زیادہ ہونے کا ایک سبب
سورج نکلنے سے پہلے کام کے لیے نکل جانا یا کام کی تیاری شروع کر دینا. لیکن آج بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ رات بھر دیر تک جاگنا، دن میں 11-12 بجے تک سونا. اب ایسے انسان کی زندگی میں رزق زیادہ ہو یہ ایک مشکل کام ہے. بیوی بچوں کو پریشان نہ کریں، ماں باپ کے سر پہ، ساس سسر کے سر پہ بوجھ نہ بن جائیں. جب جوان صبح اٹھ کے کام پر نکلتا ہے تو اللہ اپنی برکتوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. اس کے علاوہ امام نے فرمایا استغفار. اگر دن بھر میں ہمارے سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں جانے انجانے میں، جب وہ غلطیاں ہمیں یاد آئیں تو اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے معافی طلب کریں تاکہ ہمارے رزق کے آنے کا سلسلہ چلتا رہے. کہیں ایسے نہ ہو کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعام، پروردگارا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو بدل کر پریشانی بنا دیتے ہیں، نعمتوں کو بدل کر نقمت بنا دیتے ہیں. نعمت یعنی انسان کی راحتی کے اسباب، نقمت یعنی انسان کی پریشانی کے اسباب. استغفار کریں. امانت داری، امانت داری انسان کے رزق کو زیادہ کرتی ہے. امانت داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہمارے حوالے پیسہ کرے تو ہم پیسے کو سنبھال کے اس کے حوالے کر دیں. آج راز جو ایک دوست دوسرے دوست کو بتاتا ہے امانت ہے. جب ایک دوست دوسرے دوست کو اپنا کوئی راز بتا رہا ہے تو اس راز کی امانت کی حفاظت اگر آدمی کرتا ہے تو رزق زیادہ ہوتا ہے. سب سے پہلے کوشش کریں مومنین مومنات کہ وہ باتیں جو خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں کو پتہ چل جائے تو ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. بہت کوشش کریں کہ دوسروں کو نہ بتائیں. جب ہمیں معلوم ہے کہ آج یا کل یہ بات دوسروں کو پتہ چل جائے گی تو ہمیں مشکلات، ہماری مشکلات بڑھیں گی یا ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو کون سی عقل مندی ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں. ایک ماں جب گھر میں دیکھتی ہے کہ بیٹا اور بہو آپس میں چھوٹے جھگڑے کرتے ہیں، پڑوس میں جا کے بتانے کی کیا ضرورت ہے. ایک ماں جب دیکھتی ہے کہ بیٹا دن میں دیر تک سوتا ہے تو بہن کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. بیٹے کو سمجھائیں. آپ پڑوس میں بتائیں گے، پڑوس والے رشتہ داروں میں بتائیں گے، پورے گاؤں کو پتہ چل جائے گا، آپ ہی مشکل میں آ جائیں گے. اگر آپ نے کسی کو امین سمجھ کر، رازدار سمجھ کر آپ نے کوئی بات بتائی تو جو راز سن رہے ہیں، جو راز جو بتائے جا رہے ہیں جن کو، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس امانت کی بھی حفاظت کریں. صرف پیسوں کی امانت کی حفاظت امانت نہیں کہی جاتی، رازوں کی امانت بھی بہت بڑی حفاظت ہے. بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو ہم چلتے پھرتے دیکھتے ہیں، ہر چیز دیکھ کر بول دینا چالاکی نہیں ہے، دیوانہ پن ہے، نادانی ہے، کم عقلی ہے، بے وقوفی ہے. اسی لیے امام نے فرمایا حدیث میں، کیا پیاری حدیث ہے، ہماری جان قربان اہل بیت علیہ السلام کی ایسی ہدایات پر امام نے فرمایا اگر بے سمجھ لوگ اپنی زبان بند کر لیں تو معاشرے کے اکثر جھگڑے بند ہو جائیں گے. آج معاشروں کی اکثر جھگڑوں کی وجہ کچھ بے سمجھوں کا، کم عقلوں کا، کچھ نادانوں کے جہاں دیکھیں جب دیکھیں جہاں جو دیکھیں بول دینا ہے. راستہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، دو جوان بیٹھے ہیں تو آ کر پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹنا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں، اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو اس کو بتائیں
جو اصلاح کر سکتا ہے، جائیں ان کے گھر والوں کو پیار محبت میں بتائیں کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا، فلاں وقت فلاں لڑکے کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا، تاکہ وہ کام اصلاح ہو جائے۔ ہم اصلاح کرنے والوں کو نہ کہیں۔ ایک آدمی زمین پر گر جائے، سر سے خون آ رہا ہو، نزدیک میں ڈاکٹر ہو، ڈاکٹر کو چھوڑ کے پورے گاؤں والوں کو بتانے سے بھی اس کا زخم علاج ہونے والا نہیں ہے۔ جس آدمی کو بولنا ہے اس کو جا کے بولیں، پورے گاؤں والوں کو نہ بتائیں، جائیں ڈاکٹر سے بتائیں، ڈاکٹر آئے گا، علاج کرے گا، اس کو دوائی دے گا، اس کی مشکل حل ہوگی۔ دوسروں کو جتنا بتائیں گے ہم بیچارے کے درد میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ امانت بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ امام نے فرمایا اجابت المؤذن، مؤذن کی آواز پر لبیک کہنا، مؤذن کی آواز پر لبیک کہنے سے رزق زیادہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، مؤذن کی آواز سن کر جب انسان دیکھ رہا ہے کہ میں گاؤں میں ہوں، ابھی کوئی زیادہ مہم کام بھی نہیں ہے، پھر بھی میں نماز کی طرف آگے نہیں بڑھتا، مسجد کی طرف آگے نہیں بڑھتا، وہ لوگ جو راستوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ 4 بجے جا کے پڑھ لوں گا، 3 بجے جا کے پڑھ لوں گا، اللہ ان کو بھی خیر کرے۔ جن لوگوں نے اپنے دماغوں سے نماز کی ڈکشنری ہی کو نکال کر پھینک دیا ہے، نماز کا کوئی خیال ہی نہیں، اب ان کی زندگی میں رزق کی برکت آئے، رزق اضافہ ہو، مشکل رزق کے حوالے سے دور ہو، کون سے گاؤں کے لیے کون سا راستہ ہم تلاش کر رہے ہیں؟ مولا امیر المومنین جن کے زبان سے نکلنے والا جملہ اللہ کا جملہ ہوتا ہے، مولا فرما رہے ہیں مؤذن کی آواز پر لبیک کہنا انسان کے رزق میں زیادہ ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ہم غافل رہیں، ہم توجہ نہ کریں۔ پھر امام نے فرمایا وَتَرْكُ الْكَلَامِ فِي الْخَلَاءِ، جب انسان بیت الخلاء میں جا رہا ہے، ٹوائلٹ میں جا رہا ہے، تو ٹوائلٹ میں بات نہ کرنے سے رزق زیادہ ہوگا، باتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن جو کرتے ہیں ان سے یہ بات پر غور کریں کہ جب بہت ضروری کوئی بات ہے تو مشکل نہیں، لیکن بے ضرورت ٹوائلٹ میں بیٹھ کر گنگناتے رہنا، بولتے رہنا، باتیں کرتے رہنا، بے ضرورت سوال جواب کا سلسلہ، یہ انسان کے رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے۔ بیت الخلاء کے وقت، رفع حاجت کے وقت انسان بات نہ کرے تو اس کا رزق زیادہ ہوگا۔ وَتَرْكُ الْحِرْصِ، ہرس کو چھوڑ دے۔ اگر انسان ہرس کو چھوڑتا ہے تو رزق زیادہ ہوگا۔ شکر المنعم، جو نعمت دے رہا ہے نعمت دینے والے کا شکر بجا لائے۔ کوئی ایک گلاس پانی دے رہا ہے تو زبان سے کہیں شکریہ، کوئی ہمارا کچھ کام کر رہا ہے تو کہیں شکریہ۔ ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا الحمدللہ آج کی جو نئی نسل ہے، نئی نسل، چھوٹے بچے اللہ ان کو آباد کرے، ہم ملاحظہ کرتے ہیں، ان سب چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ بچے آج کل الحمدللہ الفاظ سلام کرنا بزرگوں کو بچوں میں رائج ہے۔ اللہ آباد رکھے وطن عزیز کے بچوں کو۔ جب بچوں کو کوئی کام یا کوئی چیز دی جاتی ہے تو سلام۔ یہ مذہبی پروگرامز جو آپ اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان چیزوں کا اثر ہے۔ مذہبی پروگراموں سے بچوں کو جوڑیں، دینیات سے بچوں کو جوڑیں، جس کا اثر آج بچے ہمارے جب کسی شاعر کو دیکھتے ہیں، کسی ذاکر کو دیکھتے ہیں، کسی نمازی کو دیکھتے ہیں، کسی عالم کو دیکھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے جب بچوں کے سلام سنتے ہیں۔ جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانے سے پرہیز کرنا رزق میں زیادہ ہونے کا سبب بنتا ہے۔ بے وجہ قسم نہ کھائیں، خدا کی قسم، ماں کی قسم، یہ قسموں کا
بے وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان قسم کھاتا رہے تو اس کا رزق کم ہو جائے گا. چھوڑ دے اس کام کو تو رزق زیادہ ہوگا. کھانے سے پہلے وضو کرنا، جب انسان کھانے کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے وضو کرے انسان تو رزق زیادہ ہوگا. ہر وقت اگر ممکن نہیں، کوشش کرے انسان پہلے ہفتے میں ایک مرتبہ، پھر 4 دن میں ایک مرتبہ، اس طرح کر کے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہر کھانے سے پہلے وضو کرتے ہیں. خداوند عالم ہمیں بھی یہ توفیق عطا کرے. وَأَكْلُ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ، دسترخوان پر جو دانے، جو ٹکڑے گر جاتے ہیں، جو کھائے جا سکتے ہیں، ان کا کھانا رزق میں زیادہ ہونے کا سبب بنتا ہے. عزیزان گرامی، رزق کو اسراف کرنے سے پرہیز کریں. رزق کا اسراف کرنا، 4-5 دانے جو ہمارے دسترخوان پر گرتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں اگر ان کو بھی تم استعمال نہ کرو تو تمہارا رزق تنگ ہو جائے گا. اگر ان کو استعمال کر لو تو رزق تمہارا زیادہ ہو جائے گا. دعوتوں میں مومنین مومنات جو دیکھ رہے ہیں، اس بات کا خیال کریں کہ دعوتوں میں ہمارے یہاں بہت زیادہ غذا اسراف ہوتی ہے. ہم بار بار یہ بات عرض کرتے ہیں، مومنین دیکھتے ہیں، شاید مومنات یہ بات نہ جانیں. ایک دعوت، چاہے وہ چھوٹی دعوت ہو یا بڑی دعوت، جب ختم ہوتی ہے تو آپ جائیں جہاں ہمارے یہاں کچرا ڈالا جاتا ہے، وہاں کا ایک چکر لگائیں. کتنے کلو چاول، کتنے کلو دیگوں میں، برتنوں میں لا کر پھینکا جاتا ہے. یہ سبب بنتا ہے کہ ہمارا رزق تنگ ہو جائے، رزق کی مشکل آ جائے. آخری بات جو امیر المومنین نے اس روایت میں فرمائی، اسی ایک روایت کے لیے وقت ختم ہو گیا، یہ آخری بات عرض کر کے ہم انشاءاللہ سوالات آپ سے پوچھیں گے. جو انسان ہر دن 30 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی میں 70 طرح کے بلاؤں کو دور کرے گا. ان 70 بلاؤں میں سے ایک بلا رزق کی پریشانی. اب ان 69 بلائیں رزق کی پریشانی چھوڑ کر، بیماریاں، لڑائی جھگڑے، ٹینشن، ساری چیزوں کو اللہ دور کرے گا اگر کوئی انسان دن میں 30 مرتبہ سبحان اللہ کہے. جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تو یہ توفیق اللہ کی طرف سے نصیب ہے، اس لیے کہ تسبیحات فاطمہ زہرا جب پڑھتے ہیں تو تسبیحات فاطمہ زہرا میں اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ 30 مرتبہ سے زیادہ کہتے ہیں. لیکن امیر المومنین کی اس وصیت اور اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ مومنین اور مومنات ارادہ کریں آپ حضرات کہ دن میں 30 مرتبہ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ یا علی، آپ کی حدیث ہم نے سنی کہ جو بھی انسان 30 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے ہر دن اس دن کی. تو یا علی، ہم آپ کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں، آپ کا قول حق ہے، ہمیں یہ اثر ہماری زندگیوں میں عطا فرمائیں. اس نیت کے ساتھ 30 مرتبہ، کوئی بڑا عمل نہیں ہے. انشاءاللہ جب بھی آپ کو فرصت ملے 24 گھنٹے میں 30 مرتبہ تسبیح کریں. یہ اسباب ہیں جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ ان سے رزق زیادہ ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو مولا امیر المؤمنین کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے رزق کے مسئلے میں تیری برکتوں کو حاصل کرنے اور تیرے عظیم دسترخوان سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. انشاءاللہ ابھی سوالات